بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، میرے چھوٹے بیٹے کو کافی دنوں سے بخار تھا۔ ٹیسٹ کرانے پر پتہ چلا کہ ٹائیفائیڈ ہے۔ اب کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ٹائیفائیڈ کا علاج بھی مہنگا ہے۔ صاحب جی، مجھے 3,000 روپے کی ضرورت ہے۔ کرم دین نے سیٹھ ابرار کو اپنی فریاد سنائی اور ساتھ ہی مدد کی اپیل بھی کر دی۔ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو صحت عطا فرمائے۔ سیٹھ ابرار شفقت برے انداز میں بولے اور ہزار ہزار کے 3 نوٹ کرم دین کی جانب بڑھا دیے۔ کرم دین نے نوٹ جیب میں ڈالے اور دعائیں دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیگم ابرار بھی وہاں آ گئی اور انہوں نے کرم دین کو پیسے لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کرم دین کے جانے کے بعد وہ بولی، میں کہتی ہوں اس کو اپنی اوقات میں رکھیں، اتنا سر پر نہ چڑھائیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتا ہے پیسے بٹورنے کا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی 5,000 لے کر گیا تھا، یہ کہہ کر کہ بڑے بیٹے کو چوٹ لگی ہے، سر پر ٹانکے آئے ہیں، ہسپتال میں داخل ہے، اور اس سے پہلے اپنی بیوی کے لیے آپ سے اچھی خاصی رقم لے گیا تھا کہ اس کے گردے میں پتھری ہے اور اس کا آپریشن کروانا ہے، اور آپ ہیں کہ حاتم تائی بنے بیٹھے ہیں۔ جو آیا جولی بھر دی، پیسے تو جیسے درختوں پہ اگتے ہیں۔ بیگم صاحبہ ابرار صاحب کو جلی کٹی سنا رہی تھی۔ بیگم، ضرورت مند کی مدد کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ چلو اب غصہ تھوکو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر سیٹھ ابرار ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی طرف بڑھ گئے۔ کرم دین 30 سالہ محنتی لیکن باتونی نوجوان تھا، اور 6 مہینے قبل ہی سیٹھ ابرار نے اس کو اپنے ہاں ملازمت پر رکھا تھا۔ اس نے سیٹھ ابرار کو بتایا تھا کہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کرائے کے مکان میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ باپ بیمار رہتا ہے۔ سیٹھ ابرار نے خفیہ طور پر چھان بین کرا لی تھی۔ اس میں سچ کے ساتھ ساتھ کچھ غلط بیانی بھی تھی۔ شام کو جب سیٹھ صاحب اپنی فیکٹری سے واپس آئے تو بیگم صاحبہ کو اپنا منتظر پایا۔ سلام دعا کے بعد جب سیٹھ صاحب نے خیریت دریافت کی تو وہ پھٹ پڑی اور زور زور سے کہنے لگی، میں کہتی تھی نا کہ مجھے تو پہلے ہی سب کچھ ڈرامہ لگتا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے رقم لے جاتا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ سیٹھ صاحب بیگم صاحبہ کی بات کاٹتے ہوئے بولے، یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ اچھا تو بتاؤ کیا نہیں ہوا؟ سیٹھ صاحب نے اطمینان سے کہا، جب کرم دین آپ سے پیسے لے کر گیا تو میں نے اپنے پرانے ملازم کو بھیجا کہ ذرا اس کا پیچھا کرے اور پتہ کر کے بتائے کہ واقعی اس کا بچہ بیمار ہے یا بہانے بازی کر کے پیسے لے گیا ہے۔ واپس آ کر عبد القیوم نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ کرم دین کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ بیگم صاحبہ نے بات مکمل کی اور سیٹھ ابرار کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ چونک گئی کیونکہ سیٹھ ابرار کی آنکھوں میں حیرت کے بجائے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا، بیگم صاحبہ نے چڑھ کر کہا۔ سیٹھ صاحب کچھ دیر تک مسکراتے رہے، پھر بولے، بیگم جو بات آپ کو آج پتہ چلی ہے وہ مجھے تب ہی پتہ چل گئی تھی جب میں نے کرم دین کو ملازمت پر رکھا تھا۔ کیا؟ بیگم صاحبہ اچھل پڑی۔ اس کے باوجود بھی بیگم صاحبہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر سیٹھ ابرار ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے، اس کے باوجود بھی کہ مجھے علم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، مگر اپنی حقیقی ضرورت کو بیان کرنے کے بجائے وہ مختلف بہانے بناتا ہے تاکہ اس کی بات میں وزن ہو اور میں انکار نہ کر سکوں۔ دراصل میں اس کے باپ کا مقروض ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، وہ میرا کلاس فیلو بھی رہ چکا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کچھ پیسے ادھار مانگے تھے، اس کے پاس نقد رقم نہیں تھی، اس نے مجھے پرائز بانڈ دے دیا تھا۔ اتفاق سے وہ بانڈ کھل گیا اور مجھے لاکھوں روپے مل گئے ہیں۔ یہ بات میں نے اسے بتائی اور رقم بھی اسے دینے کو تیار تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس رقم کے حقدار تم ہی ہو۔ میں نے اسی رقم سے کاروبار شروع کیا تھا، میں اس کا یہ قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ یہ بات اس کے بیٹے کرم دین کو بھی معلوم ہے۔ آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے ہی کرم دین پیسے مانگتا ہے۔ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہی ہو، یہ سب کرم دین کے باپ کی وجہ سے ہے۔ اس کا یہ طریقہ غلط ہے اور میں خود مناسب موقع کی تلاش میں ہوں تاکہ اس کی اصلاح کر سکوں۔ سیٹھ صاحب اطمینان سے بولتے رہے اور بیگم صاحبہ حیرت سے سنتی رہیں۔ اس کہانی سے جو سبق ملا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بلا جانے بوجھے کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حالات و واقعات کو جان کر ہی
کسی کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنی چاہیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔